الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ محترم بھائیو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تمام مسلمان، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک گھر کے اندر، ایک سماج کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کے درمیان اختلافات، بحث و مباحثہ، بحث و تکرار، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ خونی رشتے ہوں یا غیر خونی رشتے ہوں۔ بھائی بھائی کا آپس میں اختلاف، ماں بہن کا اختلاف، دوست احباب کا اختلاف، ہر انسان کا کچھ نہ کچھ اختلاف رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب آپس میں کسی معاملے کے درمیان اختلاف ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم میں جو سمجھدار لوگ ہوں، پڑھے لکھے قسم کے لوگ ہوں یا حاکم وقت ہو، امام ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان تمام اختلافات کو رفع دفع کریں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اختلافات کا ہونا یہ عام بات ہے، چاہے گھریلو اختلافات ہوں یا سماجی اختلاف ہو، لین دین کا مسئلہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے اختلاف کا ہونا، یہ ایک عام بات ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں، دیندار لوگ وہ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کو مل بیٹھ کر کے الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ان تمام اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا مسئلہ اور ذمہ داری ان لوگوں کی عائد ہوتی ہے جو صاحب ثروت ہیں یا صاحب پکڑ لوگ ہیں، وہ ان تمام اختلافات کو دور کرتے ہیں۔ مومنین کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح یا دیوار کی اینٹ کی طرح ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ ایک دیوار کے اندر جو اینٹیں لگی ہوتی ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اگر ان دیوار میں سے اینٹوں کو نکال دیا جائے، کچھ اینٹوں کو نکال دیا جائے تو دیوار جو ہے کمزور پڑ جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محبت کرنے میں، الفت کرنے میں، رحم کرنے میں، غمگساری کرنے میں ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہوتی ہے کہ جسم کے جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس درد کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے۔ اگر ہاتھ میں کہیں چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن کا یہ طریقہ اور شیوہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کو جو ہے احساس کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ المؤمنون والمؤمنات، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی بنیاد پر
لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. سماج کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ہم میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین عدل کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ کسی قوم کی دشمنی یا دوستی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم کسی کے خلاف فیصلہ کر دو. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، کوئی آپ کا قریبی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کسی سے آپ کو محبت ہے یا کسی سے آپ کو دشمنی ہے، تو آپ کو وہ دوستی یا دشمنی یا وہ مالداری یا وہ اس کا پوسٹ یا رتبہ یا مقام آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ آپ کسی اور کے خلاف جو ہے غلط مشورے دے دو، غلط فیصلہ سنا دو. اسی کو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تم ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل اور انصاف کا معاملہ کرو، چاہے آپ کا قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ کسی بڑے پوسٹ پر فائز ہو، چاہے وہ کسی چھوٹے پوسٹ پر فائز ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. ہمیشہ ہمیں اور آپ کو عدل اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے. مخزومیہ عورت کا وہ واقعہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا جسے چوری کا گناہ سرزد ہو گیا تھا. لوگ سفارش بن کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول بھڑک اٹھے، اللہ کے رسول کا چہرہ جو غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے کہا کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی دین اسلام کی اہم قانون کی تم خلاف ورزی کرتے ہوئے تم مجھے اس بات پر آمادہ کر رہے ہو کہ میں کسی اور کے حق میں غلط فیصلہ سنا دوں. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ کے رسول یا محمد جو ہے فاطمہ کی بھی ہاتھ کو کاٹ دیتے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے گئے. اللہ کے رسول نے ہمیشہ امن کا، عدل کا دامن جو ہمیشہ تھامے رکھا، چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، اچھا آدمی ہو، برا آدمی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو. ہمیشہ اللہ کے رسول نے عدل و انصاف کیا ہے لوگوں کے ساتھ. اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ امن کا، عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو. اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے. اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہے، اسی میں سب کی بھلائی اور خیرخواہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو ہمیشہ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اصلاح فرما، ہمارے معاشرے اور سماج کی اصلاح فرما، ہمارے گھر کی اصلاح فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.